بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب البیوع تک پہنچ چکا ہے اور پچھلے پروگرام میں 2047 نمبر حدیث پر کلام ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ پس منظر اس کا ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ کو یہ کان میں آواز پڑی کسی کی طرف سے کہ حضرت ابو ہریرہ بہت ہی کثرت سے روایت کرتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آپ نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائیں کہ ایک تو مجھے بکثرت حدیث کا موقع کیوں ملا اور کس طرح ملا، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ میرا یہ بیان کرنا میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ بکثرت روایت تو اس وقت خطرناک ثابت ہو سکتی جب میرا حافظہ قوی نہ ہوتا، تو اس میں پھر ایسا ہوتا کہ کوئی بات یاد رہی، کچھ نہیں رہی، کچھ اپنے پاس سے ذہن میں آ گیا اور وہ مل گیا اور اس کو پھر حدیث بنا کر ذکر کر دیا، تو پھر اس وعید کا شکار ہو سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسا نہیں تھا، تو اس لیے میں بکثرت روایت کرتا رہا۔ اب وجوہات کیا بیان فرمائیں؟ دو وجہ بیان کی، ایک سرکار کے پاس زیادہ ٹھہرنے کا موقع ملنا، دوسرا حفظ کی کثرت اور حفظ کی کمی کا نہ ہونا۔ ماشاءاللہ حافظہ اور زبردست تھا۔ اب اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ابو ہریرہ کی طرح بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ بے شک مہاجرین میں سے جو میرے بھائی تھے ان کو تو بازاروں میں چیزوں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے صحابہ، یہ تاجر لوگ تھے۔ قریش کا اکثر جو قریش کے قبائل تھے وہ تاجر تھے، اور جو یہاں مدینے کے تھے صحابی جن کو انصار کہا جاتا ہے، یہ کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مہاجرین میں سے بھائی تھے ان کو تو بازاروں میں چیزوں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس سرکار سے سن نہیں رہے ہیں اور بازار میں ہماری طرح صبح گئے ہیں تو پھر رات کے 2 بجے دکانیں بند کر کے آ رہے ہیں، یوں نہیں ہے۔ یعنی وہ قصبے معاش میں مشغول ہوتے تھے، ٹائم نکالتے تھے اور پھر آ کے سرکار سے سنتے تھے۔ تو لازم بات ہے کہ جب وہاں ٹائم لگ رہا ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوگی۔ دوسری بات یہ کہی کہ اور میں شکم سیر ہو کر سرکار کے ساتھ لازم رہتا تھا، بس جس وقت وہ غائب ہوتے تھے میں حاضر ہوتا تھا، اور جب وہ بھول جاتے تھے یعنی حدیثیں اس اشتغال کی وجہ سے، اس انہماک کی وجہ سے، تو میں یاد رکھتا تھا۔ یہ تو مہاجر صحابہ کا بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں اور انصار میں سے جو میرے بھائی تھے وہ اپنے اموال یعنی کھیتی باڑی کے عمل میں مشغول رہتے تھے، اور میں صفہ یعنی مسجد نبوی کے چبوترے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین تھا، یعنی اصحاب صفہ میں سے تھے آپ۔ اور جب وہ حدیثیں بھول جاتے تھے انصار صحابہ تو میں یاد رکھتا تھا۔ تو یعنی بکثرت سرکار کے پاس ہونا بکثرت سننے کا سبب بنا، اور پھر میں نے بکثرت روایات کی۔ اور دوسری بات یہ کہ حافظہ قوی تھا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک اس کو پھیلائے رکھے حتیٰ کہ میں اپنی اس بات کو مکمل کر لوں، پھر وہ اس کپڑے کو اپنی طرف سمیٹ لے تو وہ میری احادیث کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دھاری دار چادر کو اپنے اوپر پھیلا دیا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی تو میں نے اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی حدیث نہیں بھولا۔ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس طرح نہیں تھے کہ کھیتی باڑی وغیرہ، تجارت، دیگر دنیا کے معاملات، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہر وقت مسجد میں تشریف فرما رہتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر چیز بڑی اعتدال کے ساتھ تھی۔ جو شادی شدہ تھے اپنی بیوی بچوں کو وقت دینا، ان کی تربیت کا اہتمام کرنا، پھر کسب معاش کرنا، ان کے نان نفقے کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، آپ سے علم حاصل کرنا،
اور پھر موقع ملنے پر اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب ان کی عادات میں شامل آپ کو نظر آئے گا، ان کے معاملات میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ہم لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو دنیا کی طرف چلا جاتا ہے تو دین کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ قسم کے کہ جو دین کی طرف آتے ہیں تو اتنا ڈیپلی چلے جاتے ہیں کہ پھر دنیا کا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور حقوق تک ادا کرنے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کم و بیش 70 صحابہ یہ تو ہمیشہ رہتے تھے، ورنہ ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہوتی تھی، جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، شادی وغیرہ انہوں نے کی نہیں تھی، یہ مسجد میں رہتے تھے۔ ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، اور عربک میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، تو یہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ آج بھی اگر آپ جائیں، اب تو چبوترا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ لوگ برکت کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ معلوم کر لیجئے گا، بتا دیں گے کہ بھئی صفہ کہاں تھا۔ وہاں نماز پڑھنا بہت ہی باعث برکت ہے، کیونکہ یہاں اتنے کثیر صحابہ مسلسل علم حاصل کرتے تھے، اور چونکہ ان کا ذریعہ معاش نہیں تھا، تو یہ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا وقت آتا تو کچھ اصحاب صفہ کو تو اپنے ساتھ لے جاتے، کچھ صحابہ کو کہتے تھے کہ بھئی کون ہے جو کسی کو اپنے ساتھ لے جائے، تو 3 کو کوئی ساتھ لے گیا، 4 کو کوئی ساتھ لے گیا، 2 کو، کوئی 1 کو، جتنی استطاعت ہوتی تھی، اور ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ تو ہمارے دینی مدارس کے اندر جو یہ بچے ٹھہرتے ہیں وہاں پر آ کر، اور لوگ مالی امداد فراہم کرتے ہیں، یہ وہی اصحاب صفہ کا دیکھیں ایک اس میں طریقہ اور مماثلت نظر آئے گی۔ اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، ہم بعض اوقات بڑی حقارت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا، یہ لوگوں کی مدد سے پڑھ رہے ہیں، اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اصحاب صفہ بھی تو صحابہ کرام کی امداد سے مستقل طور پر علم دین سیکھتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے، تو نگاہ حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، وہی صدقات وغیرہ پر یا جو لوگوں کی امداد ہوتی تھی اس کے ذریعے یہ گزارا کرتے تھے، اور مستقل سرکار کے پاس رہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں بہت بہتر ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مطلب جائز دنیا کی طرف مائل کرے، جسے میں پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ کوئی اگر رزق حلال کما رہا ہے، بعض اوقات وہ گلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، یار دیکھو مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں اپنے آستانے پہ پیر صاحب کے پاس نہیں جا سکتا، میں تو اس میں لگا ہوں، تو وہ پھر یوں کہتے نظر آتے ہیں، اور ہم تو دنیا دار سے آدمی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اتنا زیادہ اس میں مشغول ہو جانا کہ نہ نمازوں کی فرصت ہو، نہ علم سیکھ سکے آدمی، نہ اپنا احتساب کر سکے، نہ فکر آخرت قائم رہے، پھر تو بہت برا ہے، پھر تو واقعی دنیا میں پھنس جانا ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزیں اپنے جگہ پر ہیں، اور انسان رزق حلال کے لیے جستجو کر رہا ہے، تو پھر یہ برا نہیں ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ اس لیے خصوصاً جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، جو دین کی طرف مائل ہونے کے بعد حد اعتدال کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں، وہ اس طرح بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں۔ گھر والے بھی ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، نہ کما رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں، اور وہ بس دین کے کام میں، جی ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہر جگہ نہیں چلتا ہے۔ یہ تو وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے کوئی ذمہ داری لی نہیں ہوئی تھی، یعنی شادی نہیں کی تھی، دیگر چیزیں نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو یہ آسانی میسر نہیں ہوتی، انہیں پھر ان صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، گھر بار بھی چلا رہے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں، یا تجارت کر رہے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں، اور گھر والوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ امداد جو ہے، یہاں تو یہ حدیث میں یہ ہے، سرکار نے فرمایا کون ہے جو اپنی چادر بچھائے، میں ایک بات کر رہا ہوں، جب وہ بات کمپلیٹ ہوگی تو وہ اپنے سینے سے اس کو لگا لے، پھر چیزیں نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایسے ہی کیا، ان کو حافظہ ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا بخاری کے اندر کتاب العلم میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ الگ روایت ہو، یہ الگ واقعہ ہو، اور وہ الگ واقعہ ہو۔ تو آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو سرکار نے فرمایا اپنی چادر بچھائیں، اپنے چادر بچھائی، اور سرکار نے 3 دفعہ یوں اس طرح جیسے 3 لپ بھر کے، اس کو لپ کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز اس میں ڈالی جو نظر تو نہیں آئی، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ تو میں نے اس کو سمیٹا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب یہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کا آ کے عرض کرنا، یا رسول اللہ میرا حافظہ کم ہو گیا ہے، یہ ایک طلب امداد ہے۔ اور کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بلند مرتبہ ہیں، لیکن خدا نہیں ہے، غیر خدا تو ہے نا، اللہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ سے طلب امداد شرعاً جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ درست ہو کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہی سوچ کے صحابہ کرام نے طلب کیا۔ پھر یہ دیکھیں حافظہ دے دینا، یہ کوئی مطلب امور عادیہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسباب کے تحت ہوتی ہیں، جیسے کوئی کہے سر میں درد ہے کچھ کریں، ہم نے گولی دے دی، کھائی، سر کا درد ٹھیک ہو گیا، یہ تو عادی طور پہ امداد جاری ہے، یہ ایک سبب ہم نے ذریعہ دیا، گولی اس کے ذریعے ہو گیا، یہ ما تحت الاسباب آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، یعنی آپ نے کوئی دنیاوی امور عادیہ میں سے کوئی سبب اختیار نہیں کیا اور کوئی چیز کسی کو دی، تو یہ جو طلب امداد تھی یا امداد کرنا تھا، یہ ما فوق الاسباب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ جی میری مدد کریں، میں غریب ہوں، اور آپ نے یوں گلاس کو ہاتھ لگایا، سونے کا بنا دیا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا، یہ آپ نے ایک مدد کی، لیکن ما فوق الاسباب، کیونکہ عادی طور پہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، یہ کرامت ہوگی، یا اگر نبی ہوتے تو معجزہ ہوتا۔ اب یہ حافظہ دے دینا، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں ذرا، جو میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، کہ یہ ما تحت الاسباب ہے کہ عادی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ حافظہ دے دیا جاتا ہے، یا ما فوق الاسباب ہے؟ ما تحت الاسباب اس وقت ہوتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے کہ یہ امور عادیہ میں سے ہے، یا سرکار بادام پستے یا کوئی معجون وغیرہ کسی حکیم کی دے دیتے اور حضرت ابو ہریرہ کھاتے، حافظہ تیز ہو جاتا، یہ ما تحت الاسباب مدد کی ہے۔ لیکن سرکار کا اس طرح 3 دفعہ کرنا اور یہ سمیٹ لو، یہی اس حدیث کو دیکھ لیں، میں اپنی بات پوری کروں اس وقت تک چادر بچھا کر رکھو، بعد میں سمیٹ کے سینے سے لگا لو، کبھی تمہیں کوئی چیز نہیں بھولے گی۔ یہ جو امداد ہے یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تقسیم کرنا ہے کہ جی غیر اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، لیکن ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب چیزوں کو طلب کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ما تحت الاسباب ہو، ما فوق الاسباب، طلب امداد جائز، اور اگر کوئی دونوں میں سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز کی مدد کرے گا، وہ اللہ کی ہی مدد ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اکثر جو ہیں جو چیزیں عادی طور پر نہیں ہو پاتی، وہ کسی بزرگ کے پاس آپ جا کر طلب کریں تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ دعا کریں گے۔ مثال کے طور پر دعا کیجئے میرے اولاد نہیں ہو رہی، یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ اچھا اولاد نہیں ہو رہی تو یوں ایک دم بچہ ہاتھ میں دے دیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ دعا کروانے کی نیت کریں تو ما فوق الاسباب میں بھی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، بطریق کرامت اگر کوئی ولی ہو، وہ کوئی چیز آپ کو دے دیں، کوئی ایسا مطلب ذریعہ اختیار کریں کہ جو عام طور پہ عادی طور پہ اختیار نہیں ہو رہا، یہ بھی پاسبل ہے۔ لیکن اصل امداد بس ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امداد کرنے والا ہے، باقی تمام وسائل اور ذرائع ہیں۔ یہی عقیدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا، اسی کو ذہن میں رکھ کر وہ نبی کریم کے پاس آئے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا میرے پاس کیوں آئے، اللہ سے دعا کرو نا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو وہ آئے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے دعا فرمائی، کرم فرمایا، اور بعض اوقات دعا بھی نہیں، جیسے اب یہاں کوئی بھی کام ایسا کیا کہ بطریق معجزہ امداد فرما دی، تو مدد غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، صحیح عقیدے کے ساتھ، غلط عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2048 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مہاجر صحابہ میں سے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو چونکہ وہاں وہ تاجر لوگ تھے، بڑا کاروبار تھا، بزنس تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے انہوں نے مکے کو چھوڑا، مدینے آ گئے، سارا مال وہیں رہ گیا۔ تو اکثر جو یہاں پر آئے تھے وہ بڑی تنگدستی کے عالم میں آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر تھے۔ اگر آپ نے آخرت کی، صحابہ کی آخرت کی فکر کی ہے تو ان اسباب کی بھی، دنیاوی اسباب کی بھی فکر کی ہے جو آخرت کی تیاری کے سلسلے میں معاون ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جس پر آپ نے توجہ فرمائی وہ مسجد کے قیام کے ساتھ ساتھ مالی مشکلات کو حل کرنا تھا، کیونکہ جو تنگ دست صحابہ آئے ہیں اور وہاں اتنے بڑے بڑے کاروبار، ان کو زیادہ احساس ہونا تھا ہم کتنا چھوڑ کر آ گئے، اور پھر یہاں مزید تنگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو سہ نہیں سکتے تھے، یہ تو نبی کریم کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ لوگ تھے، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ اگر کوئی دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور حرام کاروبار مثلا اس نے بند کر دیا بالکل ہماری ترغیب کے اوپر،
اور وہ پہلے بڑی عزت پا رہا تھا بظاہر اپنے پیسے سے، اب ایک دم فٹ پاتھ پر آ گیا، تو ہمیں اس کو سہارا دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بیچارہ تنگ دستی میں ایسا مبتلا ہو کہ شیطان اس کو آ کے بہکائے کہ تو پہلے اس سے تو پہلے ہی اچھا تھا، حرام کما رہا تھا، عزت تو تھی، اب تو یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی خرابی ہوتی ہے، ہم کسی کو اگر اسلام کی طرف، دین کی طرف مائل کرتے ہیں تو بس مائل کرنا کافی سمجھتے ہیں، اس کے بعد تو جانے بھائی تیرا کام جانے، اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ شخص دوبارہ اسی راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے نہیں تھے، لیکن نبی کریم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑے حکیمانہ انداز سے اس مالی مشکل کا یہ حل نکالا، ایک وقتی حل یہ نکالا کہ آپ نے ہر انصاری صحابی کو فرمایا کہ وہ اپنے ایک مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنا لے اور اپنا آدھا مال اس کو دے دے۔ کتنی بڑی قربانی، آدھا مال دے دے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس میں بھائی چارہ ہوا، یہ واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت سعد بن ربیع کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ سب سے زیادہ مالدار کتنا مال ہوگا؟ پس میں اپنا آدھا مال تقسیم کر کے آدھا آپ کو دیتا ہوں، اور یہ آپ میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھیں، آپ کو ان میں سے جو پسند آئیں میں آپ کی خاطر اس سے الگ ہو جاتا ہوں، پھر جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر لینا۔ تو کتنے اچھے صحابی تھے، ان پہ میں تبصرہ کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ روایت میں آپ نے فرمایا اللہ تیرے مال میں اور اہل میں برکت ہو، برکت دے۔ فرمایا یہ بتائیں کہ یہاں کوئی تجارت کے لیے بازار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قینقاع کا بازار ہے۔ راوی نے کہا پھر صبح کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اس بازار میں چلے گئے، پھر وہاں سے پنیر اور گھی لے کر آئے، یعنی خرید و فروخت کی، یہاں سے تھوڑا سا مال ادھار لیا، بیچا، نفع آیا، اس کا پیسہ ادا کیا، اس نفع سے کچھ اور مال خریدا، پھر یہ کرتے کرتے پیسہ آ گیا۔ پھر دوسرے دن صبح کو گئے۔ راوی نے کہا کہ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن آئے تو ان کے کپڑوں پر زرد رنگ کے نشان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے شادی کر لی ہے؟ کیونکہ وہ زعفران وغیرہ لگا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک عورت سے۔ سرکار نے دریافت فرمایا کتنا مہر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے برابر سونا، یا راوی کہتے ہیں کہ یوں کہا تھا کہ 1 گٹھلی سونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ ولیمہ کریں، چاہے 1 بکری کا ہی ہو۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک تو یہ کہ جو لیڈر ہوتا ہے اسے بڑی اچھی تمام چیزوں پر وسیع نظر حاصل ہونی چاہیے، تب وہ لیڈر بنے، ورنہ لیڈرشپ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بننا ہر ایک چاہتا ہے۔ اسی لیے گھر کے اندر بھی دیکھیں بہت سے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر بنایا جائے، لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارا حکم مانے سارے، گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ بچوں کی زندگیوں کا فیصلہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتے پرانے زمانے کے ہیں، دادا ہیں، نانی ہیں، برا نہیں مانیے گا کوئی بات سن رہے، لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، اور وہ آج کل کے جدید بچوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں تمہاری بیٹی کی شادی وہ فلاں کے خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوگی، اس کی شادی جو ہے فلاں پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ وہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں خاندان مل کر رہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جدید دور کے بچے ہیں، انہیں اگر آپ ان کی مرضی کے برخلاف کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیں گے اور وہ مینٹلی طور پر میچ نہیں کریں گے تو وہ ازدواجی زندگی نہیں چلے گی، اور اگر وہ زبردستی چلائیں گے تو وہ گھر میں سکون نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے جدید دور کے تقاضوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر جو گھر کے سرپرست ہوتے ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں، علم دین بالکل نہیں ہوتا، اور دنیاوی عرف عادت اور رواج اور رسم اور دنیاوی علوم ان سے بھی بعض اوقات خالی ہوتے ہیں، اور پھر غلط فیصلے کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جس کی تکلیف اور اذیت ساری زندگی اگلی نسلیں بھگت رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آخرت میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ کسی کی زندگی کچھ بھی کر دیں، کوئی غلط فیصلہ کر لیں،
اپنے فیصلے مسلط کر دیں اور پھر بھی آخرت میں گرفت نہ ہو. اس لیے لیڈر بننا آسان نہیں، ایسے حضرات کو نہیں بننا چاہیے. اس پر مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.